يغفر الله لنا ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله بلند آواز سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام یہاں جتنے بھی علماء کرام اساتذہ علم و فضل بہت ہی مکرم بہت ہی مبجل حضرات فرما ہے. اسی طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور دور سے آنے والے مہمانان کرام اور اسی طرح پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کا خلاصہ کر دوں کہ تقریباً آج سے 20 روز پہلے میرے ابا اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. سب آمین کا وہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے. ابا کے جانے کے بعد اچانک عمرے میں جانا ہو گیا. اللہ نے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی زیارت کروائی. وہاں سے یہاں آتے ہی گجرات پہنچا نہیں پہنچا کہ دہلی اور میوات کے لیے نکل گیا، اور وہاں سے پھر گجرات پہنچا نہیں پہنچا پھر کلکتہ کے لیے یہاں پر آیا. گزشتہ کل میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، بخار بھی، آواز بھی بیٹھ گئی. میں نے ہمارے اشرف البھائی کو کسی کے ذریعے فون کروایا کہ اگر کلکتہ کا پروگرام کینسل ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ آواز بالکل بیٹھی ہوئی ہے اور بہت تھکا ہوا ہوں. اشرف البھائی نے جواب دیا وہاں آپ کی آواز بیٹھی ہے، آپ نہیں آؤ گے تو میری روح بیٹھ جائے گی. میں ان کی روح بچانے کے واسطے یہاں پر پہنچا ہوں. لیکن یہاں آنے کے بعد کیا نام کپٹیا سرزمین کپٹیا کھڑگپور میں آنے کے بعد اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی الحمدللہ. جو آپ لوگوں نے احترام عزت، اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ قیامت میں ایسا ہی مکرم بنائے، بولو آمین. اور ہمارے دل خیرآباد میرے بیٹے کی طرح ہے ماشاءاللہ، اور ان کو کئی جگہ پر میں نے پروگرام میں دیکھا ہے. اور کیا اللہ نے آواز دی ہے، کیا ترنم دیا ہے، کیا تلفظ دیا ہے، اور کیا لمبی سانس دی ہے. بس اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، خواہشوں کو کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. خیر میرے پیاروں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ طبیعت اتنی ٹھیک نہیں، آپ دعا کرتے رہیں گے، بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. بولو میں انشاءاللہ. کیا پورا مجمع مجھے کہے اس وقت ہم جو مہینے میں جمع ہیں وہ شعبان. بولو کون سا مہینہ؟ شعبان. میں تھوڑا اور پیچھے سے آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے. بھائی مائک کی آواز تھوڑی اور اوپر کرے. مائک میں کوئی خرابی نہیں، میری آواز میں خرابی، اس لیے مائک تھوڑی آواز اوپر کرے. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مہینے بنائے؟ پورا مجمع بولے گا کتنے مہینے بنائے؟ اور یہ 12
مہینے ٹھیک ہے ہم نے بنائے کیلنڈر میں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل میں، وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا۔ باقی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 10ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس دن میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی دن میں نے 12 مہینوں کو بھی طے کیا۔ بولو سبحان اللہ۔ جس دن کون تیار ہوئے؟ 7 آسمان۔ جس دن کیا تیار ہوئی؟ 7 زمینیں۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کو طے کیا۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، پارہ نمبر 10۔ بولو پارہ نمبر۔ کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ جو حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 12 مہینے پیدا کیے، اس دن جس دن میں نے آسمانوں کی تخلیق کی، اس دن جس دن میں نے 7 زمینوں کو پیدا کیا۔ پورا مجمع بولے اللہ نے کتنے مہینے بنائے؟ اس میں سب سے نمبر 1 ٹاپ والا مہینہ جو اللہ نے بنایا وہ آنے والا رمضان کا مہینہ۔ بولو سبحان اللہ۔ 12 مہینوں میں سب سے اونچا مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ یقیناً اتنا پیارا مہینہ کہ جس مہینے کے بارے میں ہمارے نبی انتظار کرے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک پہنچا دے، اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ آپ بھی آمین کہو، اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے۔ اور 12 مہینے میں نمبر 1 رمضان کا مہینہ، کیونکہ پہلے 10 دن آتے ہیں۔ بولو پہلے 10 دن آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں بچھاور ہو جاتی۔ بولو سبحان اللہ۔ دوسرے 10 دن آتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، اور آخری 10 دن آتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اللہ نے میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آئیں گے اللہ رحمتیں لے کر آئے گا، دوسرے 10 دن آئیں گے اللہ مغفرتوں کے پروانے لے کر آئے گا، اور میرے سارے بھائی اور بہنوں ساتھ میں کہو آخری 10 دن مل جائے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو میرے پیاروں، سب سے اونچا مہینہ کون سا؟ اس کے بعد نمبر 2 پر کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان۔ بولو کون سا مہینہ؟ جس میں ہم سب ہیں ماشاءاللہ، شعبان۔ اچھا یہ مہینہ شعبان اب تو اس کا آخری موڑ ہے، لیکن ہم میں سے کس کو معلوم نہیں ہوگا شاید کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام ڈائریکٹ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ شعبان کے معنی آتے ہیں پھیلانا۔ بولو شعبان کے معنی آتے ہیں آواز سے، شعبان کے معنی آتے ہیں، یعنی اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا بندہ شعبان مہینہ دیا ہے، تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا، میں اپنی رحمتوں کو پھیلاؤں گا۔ میرا بندہ تو ندامت کے آنسو روئے گا، آنسو بعد میں آئیں گے، اس سے پہلے میں تجھے مغفرت عطا کر دوں گا۔ تو میرے پیاروں بہت پیارا مہینہ شعبان مہینہ۔ اب چونکہ آپ سب جمع ہیں اور سیرت النبی کے واسطے جمع ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ شعبان مہینہ ہمارے نبی کا مہینہ۔ بولو شعبان مہینہ ہمارے، اور آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ۔ بولو آنے والا رمضان، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ بولو سبحان اللہ۔ اب میں اصل بات پر آنا چاہتا ہوں، یہ تو میں نے مہینے کے بارے میں کہہ دیا، رمضان مہینہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین۔ اور شعبان مہینہ بھی اللہ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ اس وقت میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے کو نہیں معلوم اس میں آدھا گھنٹہ جائے، 1 گھنٹہ جائے، 2 گھنٹہ جائے، آپ تیار ہو نا؟ بس آپ دعا کریں کہ میری آواز کھلتی جائے اور میں آپ کے سامنے بات کرتا جاؤں، بولو آمین۔ صرف ایک بات مجھے رکھنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے یا نہیں گئے؟ آواز نہیں آئی؟
میں ہمارے بیٹے دل خیرآبادی نے کتنا اچھا ماحول بنایا تھا، آپ پھر ٹھنڈے ٹھنڈے کیوں ہوں گے بھائی؟ ساتھ میں بولو نا، ایک ساتھ میں بولو، ہمارے نبی معراج پر گئے؟ میں نے بولو نہ گئے؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، میرے مصطفیٰ اور میرے مرتضیٰ آپ کو ساتوں آسمانوں پر آنا ہے، ساتوں آسمانوں پر آنا، آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل آسمانوں پر کیسے جانے کا؟ اور آج تک ہم تو آسمانوں پر گئے نہیں، آسمان پر کیا ہوگا؟ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، بولو سبحان اللہ، اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا میرے مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ آؤ آسمان پر آ جاؤ۔ ہر نبی ہر آسمان پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، ہر نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ آسمانوں پر آ جائے۔ آپ لوگ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، بہت خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، ساتویں آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ میں پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ 7 آسمانوں کو پار کیا۔ ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، میں نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا۔ اے سبحان اللہ بولنا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے مصطفیٰ ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، 8 جنتوں کو پار کرنا ہے۔ اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ دیکھو کتنی بنائی؟ ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا 8 جنتوں کو پار کرنا، آپ انگلیوں پر گنتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 جنت کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2 جنت النعیم کو پار کر لیا، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی تیسری جنت جنت عدن کو پار کر لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 جنت سلام کو پار کر لیا۔ ساتھ میں بولیں گے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سلام کو پار کر لیا، جنت مقامہ کو پار کر لیا، جنت ماوا کو پار کر لیا، جنت عدن کو پار کر لیا، بلکہ میرے پیاروں 8ویں جنت جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا۔ جنت بھی پار ہو گئی، جنت النعیم، جنت عدن، جنت سلام اور جنت مقامہ اور جنت ماوا اور جنت فردوس۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری 8 جنتوں کو، جب 8 جنتوں کو پار کر لیا، سننا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں 8 جنت کو پار کر لیا، اب کہاں آنا ہے؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا یہ درخت نظر آتا؟ ہاں نظر آتا۔ کہ یہ درخت کا نام سدرہ ہے، اس درخت کو پار کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے سدرہ کو بھی، بولو بولو، وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، ایک بورڈ لگا تھا۔ جب سدرہ کو پار کیا قرآن کریم میں پتہ چلتا ہے ایک بورڈ لگا جس پر لکھا تھا المنتہی، یعنی یہاں آسمان مکمل ہو گیا، بولو آسمان۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو کہتے جبرائیل ہم نے 7 آسمان 8 جنتوں کو پار کیا، سدرہ کو پار کیا، یہاں تو بورڈ لگا ہوا ہے کہ مکمل ہو گیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ سے پوچھو اب کیا کرنا؟ ہمارے نبی نے اللہ سے پوچھا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے عرش پر آنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کہاں پر آنا ہے؟ عرش پر۔ عرش
یہ کپٹیا والوں بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤں، عرش کے معنی اللہ کی آفس، بولو اللہ کی۔ آپ نے مالداروں کے آفسوں کو دیکھا ہوگا، چلو یہاں کپٹیا میں نہیں دیکھا ہوگا تو آپ نے کہیں کلکتہ میں دیکھا ہوگا، یا چلو اگر کوئی بمبئی گیا وہاں بڑے بڑے بلڈروں کے آفسوں کو دیکھا ہوگا، یا اگر چلو آپ دبئی گئے ہوں گے بڑے بڑے برجوں کو دیکھا، جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا برج کیسا بنا ہوگا جو آسمانوں کو چھوتا ہے اور دریا میں سے شروع ہوتا ہے، اتنا بڑا برج۔ اللہ کے بنانے والا انسان، اس کا آرکیٹیکٹ انسان، اس کا ڈیزائن کرنے والا انسان، اس کے اوپر اینٹ اور گارا لگانے والا انسان، اس کے اوپر ساری کاریگری کرنے والا انسان، جب انسان اتنا بڑا برج بنا سکتا تو میرے کپٹیا والوں اللہ کی قسم اللہ کی آفس کیسی ہوگی میرے پیار۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، میرے مصطفیٰ اب آپ کو کہاں پر آنا ہے، بولو نا کہاں پر آنا ہے، یعنی اللہ کی۔ تو ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا، جبرائیل بلا رہے، عرش پر بلا رہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کو بلا رہے، مجھے نہیں بلا رہے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل آپ نے، ارے مجھے لینے تو مکہ مکرمہ میں آپ آئے تھے، پورا سفر ہم نے ساتھ میں طے کیا اور راتوں رات سفر طے کیا، اور یہاں کر آپ کہتے ہو کہ میں آگے نہیں آؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام ہے، یہاں سے لے کر عرش تک یہ وہ مقام ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں۔ بولے آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی، یہ مقام محمد ہے جہاں سارے فرشتے، نوری فرشتے، جہاں ان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد کی قدرت شروع ہو جاتی ہے۔ بولے جہاں نوری فرشتوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کا مقام ہے، اگر میں نے ایک پر بھی آگے بڑھایا خدا کی تجلی، خدا کی رونق، خدا کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی۔ یہ صرف مقام محمد ہے، آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں، بولو آپ کے بعد کوئی۔ ہمارے نبی کہاں پر پہنچے، بولو آواز نہیں آ رہی، بولو کہاں پہنچے۔ بھئی میری آواز بیٹھی، آپ کی بھی بیٹھی، آپ کی آواز بھی بیٹھ گئی ہے، دل خیر آبادی نے سب کی آواز بٹھا دی۔ ہمارے دل خیر آبادی آج آپ سے بہت قریبی ملاقات ہوئی، شادی ہوئی آپ کی، بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، گھر میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا، نظر بیوی سنتی ہے؟ نہیں یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ قاری احمد علی آپ باہر جاتے ہو لمبے لمبے بیان کرتے ہو، ہاں گھر میں بیوی سنتی ہے؟ میں نے کہا میں سنتا ہوں، وہی آنے نا سب کا کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے۔ اب میں ابھی میرا بیان شروع کرنے جا رہا ہوں، یہاں تک تو میں نے مقدمہ بتایا، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے، آواز کے ساتھ بولو کہاں پر پہنچ گئے، اور پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا قرآن پاک کی آیت جو ڈائریکٹ ریلے ہوتی ہے کہ ہمارے نبی عرش پر گئے، میرے ساتھ میں پڑھے جن کو یاد ہو، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مجمع ساتھ میں بولے کہاں پر پہنچ گئے۔ بس اب بیان شروع ہو رہا ہے، جب عرش پر ہمارے نبی اور اللہ، بولو ہمارے نبی، ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف رب مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دیکھو یہ پورے کپٹیا والے بلکہ پوری دنیا میں یہ بات کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالات پوچھے ہیں، بس وہ 5 سوالات کر کے میں یہاں سے چلا انشاءاللہ۔ بولو کتنے سوالات، کوئسچنز، یعنی ہمارے نبی سوال پوچھیں گے، جواب دینے والا کون، یعنی سوال مصطفیٰ کے اور جواب رب مصطفیٰ کے۔ اللہ کی قسم ان سوالوں سے بڑھ کر کوئی سوال نہیں ہوگا اور ان جوابات سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور سب سبحان اللہ ایک ایک جملے پر بولتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، اللہ آپ کی پرمیشن، آپ کی اجازت ہے، مجھے 5 سوالات پوچھنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، ارے میرے مصطفیٰ
مہمان بن کے آئے ہو، آج پوچھتے جاؤ گے تمہارا رب جواب دیتا جائے گا۔ اب سب یاد رکھیں گے، کوئی بھولے گا نہیں۔ کتنے سوالات؟ بلکہ بیان کا عنوان ہے 5 questions، 5 سوالات، اسی کو لے کر ہم کو چلنا ہے۔ چلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سوال، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا، اے اللہ، آواز آ گئی نا میری آپ کو؟ میری سب کو آ رہی نا آواز؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، پہلا سوال، آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجا، آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجا آپ نے، جن کا نام حضرت ابراہیم، اے اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ یہ پہلا سوال کہ اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ بھائی سب سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، اوہ میرے مصطفیٰ، تم مجھے پہلا سوال پوچھ رہے ہو کہ میں نے ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا، میری قسم، میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ میں نے ان کے لیے آگ کو، یہ سب یاد رکھنا، میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا نمرود شیطان نے آگ لگائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں، ساری قوم یہ سمجھی کہ حضرت ابراہیم کا معاملہ مکمل ہو گیا، حضرت ابراہیم ختم ہو گئے، کیونکہ 40 دن اور 40 رات کوئی آگ میں رہے تو بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آگ جیسے جیسے نیچے آتی گئی، دیکھنے والوں نے دیکھا، گزرنے والوں نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا، مردوں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، غور سے آگ میں دیکھا، حضرت ابراہیم تو تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بولو سبحان اللہ، اور پھل کھا رہے ہیں، کبھی فروٹ کھا رہے ہیں، کبھی کچھ عجیب کھا رہے ہیں، سب جمع ہوتے گئے، مجمع جمتا گیا۔ 40 دن اور 40 رات کے بعد آگ بجھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، سب نے مبارکبادی دی، اللہ کے نبی آج آپ جیت گئے، اللہ کے نبی آپ کو فتح مل گئی، آج نمرود ذلیل اور رسوا ہو گیا، آپ جیت گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگے، سب نے کہا روتے کیوں؟ کہا پھر جانا ہے۔ ارے کہاں جانا ہے؟ ارے بولو نا کہاں جانا ہے؟ آگ میں۔ سب نے کہا پھر آپ کو آگ میں جانا ہے؟ آگ میں؟ ہم مبارکبادی دے رہے، آپ کو کنگریچولیشن کہہ رہے، اور آپ کو پھر آگ میں جانا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سارے لوگوں سے کہا تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا، تمہیں وہ آگ نظر آئی، میری آنکھوں سے دیکھو مجھے جنت کا باغ نظر آیا۔ اور اللہ نے بھی یہی فرمایا، پڑھیں گے میرے ساتھ میں، کون کون حافظ ہے بھائی؟ یا تو علماء کرام تو ہے ہی ماشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 17، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، ہم نے آسمانوں سے حکم دے دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا۔ اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ کو، بولو سب ساتھ میں بولیں گے، آگ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب یہ آگ سے باہر آنے کے بعد کچھ اچھا نہیں لگتا۔ سب نے کہا کیوں آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ یہاں بھی تو کھانا ہے، یہاں پینا ہے، یہاں کپڑا ہے، یہاں بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کو آگ سے باہر آنے کے بعد اچھا کیوں نہیں لگتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کاش کوئی میرے دل کو جانا ہوتا، جب میں آگ میں تھا روزانہ صبح میں اللہ خود مجھے پوچھا کرتے تھے، ابراہیم تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ تمہیں پیاس تو نہیں لگی؟ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ اللہ کا مجھے سوال کرنا۔ خیر ہمارے نبی عرش پر گئے، پہلا سوال، اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کون سا انعام دیا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کے لیے آگ کو، کتنے سوال ہو گئے؟ بچے کتنے ہیں؟ سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ دوسرا سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عاجزی کے ساتھ، اے اللہ، دوسرا سوال، آپ نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ بولو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کیا انعام دیا؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا، او میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو، موسیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے مصطفیٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، بولو سبحان اللہ۔ سمندر میں، میرے پیاروں ایسی تشکیل کسی نے نہیں کی ہوگی،
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر کر تشکیل کرتے، اپنی پوری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنو اسرائیل، بولو قوم کا نام بنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں ابھی ابھی پہاڑ سے آیا ہوں، اللہ سے بات کر کے آیا ہوں، اللہ کا حکم ہے پوری قوم آج میرے ساتھ چلے گی اور راتوں رات چلے گی، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، تمہارے گھر کے سامان بھی ہوں گے، برتن بھی ہوں گے، کپڑے بھی ہوں گے، زیورات بھی ہوں گے، سواری بھی ہوگی، آج راتوں رات ہم سب کو پار ہونا ہے۔ آپ کو معلوم ہے تفسیر کی کتابوں میں لکھا حضرت موسیٰ نے جب یہ تشکیل کی تو ان کی قوم بنو اسرائیل 1,00,000 کتنے تھے؟ یعنی ساتھ میں بولو کتنے تھے؟ آج ہم کو یہ مجمع دکھتا ہے تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھو کہ ظہر کے وقت میں تشکیل کی ہوگی اور رات کو عشاء کے بعد چلنا ہے اور 1,00,000 تیار ہو گئے، جس میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جیسے ہمارے کپٹیا کی گلی ہوتی ہے وہاں بھی چھوٹی چھوٹی گلی ہوگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو کہا میرے ساتھ میں چلو، تو تھوڑے اس گلی میں چلے، تھوڑے اس گلی میں چلے، تھوڑے اس گلی میں چلے، اتنے میں ایک آئے اور آخر کا اللہ کے نبی سب الگ الگ گلی میں ہے۔ اور اس زمانے کا سب سے ظالم بادشاہ فرعون، اس کی پولیس چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اگر 1,00,000 میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ لیا اور اس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ بھاگ رہے ہیں تو ہم سب کی موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ نے اتنے پیار سے جواب دیا، قدم بڑھاتے جاؤ، ہمارا کام قدم بڑھانا ہے، فرعون کی پولیس کو اندھا بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ یعنی فرعون کی پولیس سامنے کھڑی ہے اور یہ پورا کا پورا لشکر جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے۔ بولو آگے کون ہے حضرت؟ پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ بچے بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، برتن بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں۔ ایک میدان آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ آدھی رات کو ایک میدان آ گیا، اچھا اتنا لمبا چوڑا میدان آ گیا کہ 1,00,000 جمع ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے کہا بھائی سب لوگ جمع ہو گئے، بھائی سب لوگ جمع ہو گئے، کوئی باقی تو نہیں رہا، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کسی کا سامان کچھ نقصان تو نہیں ہوا۔ سب طرف سے آواز آئی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ آگے بڑھتے جائیں، ہم آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے۔ کتنے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا، ایک موڑ پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے۔ اب سب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا راستہ بھول گئے۔ بولو راستہ؟ بتاؤ 1,00,000 کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابھی یہاں 2-4 کھڑے تھے تو کیا پیچھے سے دھما دھمی شروع ہو گئی، وہاں تو راستہ ہی بھول گئے۔ تو سب نے کہا اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہو کہ راستہ بھول گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں آپ غصے نہ ہو، ہم یہ راستے پر چلتے ہیں، رائٹ والا راستہ لے لیں گے۔ اب آگے حضرت موسیٰ، پیچھے 1,00,000 مرد، عورتیں، بچے، سواریاں، اور سواریوں پر کپڑے، برتن، زیورات، اور چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے۔ کچھ سمے تک چلے ہوں گے، سامنے دریا آ گیا۔ ارے بولو سامنے بالکل موج مارتا، تھپیڑے مارتا سمندر آ گیا۔ اب وہ جو 1,00,000 تھے کہنے لگے اللہ کے نبی کہاں سوئمنگ؟ ارے سمجھے سوئمنگ یعنی تیرنے کا؟ بچے ہمارے ساتھ دودھ پیتے بچے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری عورتیں، بوڑھی عورتیں، اب کہاں لے کر آئے؟ یہ تو راستہ پورا کا پورا دریا ہے، سوائے موت کی کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سر پر ہاتھ رکھا، کہا وہاں جو راستہ بھولے تھے نا وہ صحیح میں بھول گئی تھی، چلو واپس یو ٹرن لے لو۔ اب کوئی گاڑی تھوڑی ہے کہ یوں مارا نے یو ٹرن لے لیا، 1,00,000 کا مجمع ہے، سب نے کہا یو ٹرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہم واپس مڑے، واپس چلے۔ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ ابھی تو بات ہو رہی کہ پیچھے دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے، اتنا غبار اڑ رہا ہے، اتنی مٹی اڑ رہی ہے، پتا چلا کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ فرعون بھی آ رہا ہے اور اس کے گھوڑے پر آ رہا ہے اور اس کا پورا لشکر گھوڑوں پر آ رہا ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے۔ اب 1,00,000 نے کہا اللہ کے نبی کہاں لے کر آئے؟ سامنے بھی موت اور پیچھے بھی، بھائی آگے جائے تو سمندر ہے، مرنا ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بوٹی بوٹی کر دے گا۔ کسی نے تو آ کر کہا اللہ کے نبی ہم وہی اچھے نہیں تھے، ہم اپنے گھر میں تھے، ارے فرعون ظلم کرتا تھا ہم برداشت کرتے تھے، ہماری ماں بہنوں کو ستاتا تھا ہم برداشت کرتے تھے، مگر یہ کیسا مرحلہ کہ آگے بھی موت اور پیچھے بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے، کہا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، اے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنے پیار سے جواب دیا، ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی، بعض روایت میں لکڑی چھوٹی سی، بعض روایت میں بڑا ڈنڈا، خیر عربی میں کہتے ہیں عصا،
عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، تو کہا سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ کیسے سمندر پہ مارو؟ ارے یہ لکڑی ہوگی، یہ ڈنڈا ہوگا، سمندر پہ ماروں گا ڈھب سے آواز آئے گی، پانی اڑے گا اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کیا اپنا توکل یاد نہیں رہا؟ کیا بھروسہ یاد نہیں رہا؟ ارے لکڑی عصا کو سمندر پہ مارنا تمہارا کام ہوگا، سمندر میں راستے بنانا میرا کام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، کپتیا والے زندہ باد۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب سب گئے، جا کر عصا کو ہاتھ میں لیا اور یوں سمندر پہ مارا۔ آپ کو تعجب ہوگا کپتیا والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہم 12 راستے بنائیں گے، اس لیے کہ تم 1,00,000 سے زیادہ کو لے کر آئے ہو، لیکن ان سب کو تقسیم کرو تو 12 خاندانوں میں تقسیم ہوں گے، 12 قبیلوں میں تقسیم ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے مہمان ہیں، آج سب کے لیے سمندر میں میں ہر قبیلے کے واسطے الگ راستہ بناؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ 12 راستے اللہ نے بنائے، بولو 12 راستے اللہ نے بنائے، اور یہ سب کے سب آئے۔ اور میرے پیاروں آپ نے سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے اینٹوں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے پتھروں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے ماربل کی دیوار دیکھی ہوگی۔ یہاں اللہ نے پانی کو دیوار بنا دیا، پانی ادھر دیوار کی طرح کھڑا، ادھر پانی دیوار کی طرح کھڑا، درمیان میں راستہ۔ حضرت موسیٰ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں اور میری قوم نے پورے سمندر کو پار کیا، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آتا تھا لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ بولو بھائی حضرت موسیٰ پار ہو گئے، بولو موسیٰ، یہ قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 19، پھر میں کہوں گا حافظ میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو سمندر پہ مارے۔ اللہ فرماتے میں نے سمندر کے پیٹ کو پھاڑ دیا، میں نے پانی کو دیوار بنا دیا، اور حضرت موسیٰ پورے لشکر کے ساتھ، بولو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ ہمارے نبی کا دوسرا سوال یہی تھا نا؟ ارے بولو نہیں، یہی تھا نا؟ لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں پیچھے کون آ رہا تھا؟ فرعون۔ جب دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو کیا کہا؟ چلو چلو اپنے گھوڑے ڈالو۔ تو سپاہیوں نے کہا وہ پانی ہے، کب واپس آ جائے گا کچھ پتا نہیں، اور یہ تو حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے بھائی حضرت ہارون کی وجہ سے یا حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا، یہ ہمارے واسطے نہیں ہوا۔ ارے فرعون نے کہا میں خدا ہوں، میری وجہ سے ہوا ہے، چلو اپنے گھوڑے ڈالو۔ میرے پیاروں، یہ ہوشیاری بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فرعون نے کہا سب میری وجہ سے ہوا، ہمارے کپٹیا میں ایسا نہیں ہوگا۔ باقی کبھی کبھی کیا ہوتا معلوم، کوئی مولانا کے پاس آتا، مولانا آپ کو معلوم ہے کپٹیا میں 2 کے اندر بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا، 2 کے اندر بہت بڑی لڑائی ہونے والی تھی، 2 خاندان آپس میں لڑنے والے تھے۔ ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں پہنچ گیا نا، سب ختم۔ حالانکہ کم بخت لڑائی اسی نے کروایا ہوگا۔ اب فرعون نے کہا میری وجہ سے راستہ بنا۔ میرے پیاروں، ہوا کیا؟ فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا، اس کے سارے شرطا اور سارے سپاہیوں نے گھوڑا ڈالا، جیسے درمیان میں پہنچے اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ واپس اپنی جگہ پر آ جا۔ ارے آپ کو معلوم ہے جب پانی فرعون کے یہاں تک آ گیا، کمر تک آ گیا، پھر اس کے سینے تک آ گیا، پھر اس کے گلے تک آ گیا، جب یہاں تک پانی آ گیا تو فرعون نے کہا اللہ میں مان گیا تو اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ وہ حضرت موسیٰ جو آگے گئے وہ تیرے نبی ہے، اللہ میں مان گیا، اللہ میں تجھے مان گیا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی فرعون موت کی آخری گھڑی آ گئی، ہم نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ میں نے صرف اس لیے سنایا کہ میرے کپٹیا والوں، ہماری بھی وہ گھڑی آئے گی۔ ارے بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی، وہ گھڑی آئے گی جب بالکل آخری گھڑی ہوگی نا، اس وقت چلا چلا کر کہے گا اللہ اللہ میں یہ کر لوں، اللہ میں یہ کر لوں۔
اللہ میری توبہ قبول کر لے، اس وقت آواز آئے گی میرا بندہ 80 سال کی عمر دی، 60 سال کی عمر دی، اب میں نے توبہ کا دروازہ. یہ قرآن میں فرعون کے بارے میں لکھا ہے 11ویں پارے میں. بولو کون سے بارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرعون اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب نہ زمین تیری لاش کو قبول کرے گی نہ آسمان تیری لاش کو قبول کرے گا. آج بھی ایجپٹ میں یہ فرعون مصر کے میوزیم میں اس کی لاش معلوم نہیں کتنا تڑپتی ہوگی، اللہ کا کیا کیا عذاب آتا ہوگا. خیر مجھے یہ بتانا، ہمارے نبی معراج پر پہنچے، اللہ کے عرش پر پہنچے، کتنے سوالات، یعنی کتنے سوالات کل ملا کر پوچھنے والے؟ ساتھ میں بولو. پہلا سوال ہے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو، ایسا نہیں پورا مجمع بولے گا، میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو. پھر ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا ہے اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے سمندر میں راستے بنا دیے. کتنے سوالات ہو گئے؟ ساتھ میں بولو نا کتنے ہو گئے؟ تیسرا سوال کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ ایک اور نبی، تیسرا سوال ایک اور نبی حضرت داؤد، آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میرے نبی حضرت داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو آسمان سے کتاب دی جس کتاب کا نام تھا زبور، اور جب حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے، سننا حضرت داؤد کو آسمان سے کتاب ملی، نام کیا؟ زبور. جب وہ پڑھتے تھے آسمان کے پرندے بھی تھم جاتے تھے، بولو سبحان اللہ، بہنے والا پانی بھی رک جاتا تھا، بولو سبحان اللہ. اور حضرت داؤد جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی گنگنانا شروع کر دیتے تھے، بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا یہ انعام تو ہم نے دیا، آسمان سے کتاب دے دی، لیکن ایک اور انعام دیا. وہ انعام یہ تھا کہ حضرت داؤد کے سامنے بڑے سے بڑا لوہا ہے. بھائی لوہا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ بھائی لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں ہوتی ہیں، لوہے کی بڑی بڑی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ٹرین کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوہے کے بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں. لیکن کتنا بھی بھاری بھرکم لوہا آئے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، آپ اپنے 5 انگلیوں کو آگے بڑھاتے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے اور لوہے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، اور جو اپنی زبان سے کہتے تھے اللہ وہ بنا دیتا تھا، بولو سبحان اللہ. یعنی اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا، بولو لوہے کو ان کے ہاتھ میں. اور یہ بھی قرآن میں پارہ نمبر 22، بولو پارہ نمبر، میرے ساتھ میں پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا. پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے داؤد کو دیکھ لو، یہ زبور پڑھتے جائیں گے، پہاڑ بھی گنگناتے جائیں گے، پرندے بھی تھم جائیں گے. اور اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھوں میں موم بنا دیا. بھائی لوہے کو کیا بنا دیا؟ تو پھر بولیں گے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، آواز نہیں آ رہی، حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو. کتنے سوالات ہو گئے؟ بچے کتنے؟ اب سننا، آپ سن رہے ہو نا سب لوگ؟ بولتے جاؤ. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی 3 رمضان بعد باقی تو جی میں نے، آپ بلائیں گے تو ضرور آؤں گا. یہ اشرف نے بلایا، بھلے بہت ستایا لیکن آیا کہ نہیں آیا؟ اس کو منع کیا، میں نے کہا میری آواز بہت بیٹھی ہے، میں نہیں آ پاؤں گا، نہیں بول پاؤں گا. اتنی زبردستی کیا کہ میرے ساتھیوں نے کہا چلے جاؤ کہیں اشرف کے اوپر حالات نہ آ جاوے. یہاں آ کر بھی اس نے میرے کو چین سکون نہیں دیا. بھائی 3 سوالات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو ہاں بولے، نہیں سمجھ گئے تو میرا ساتھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے ابراہیم کے لیے آگ کو،
پھر اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے سمندر میں، اور میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو۔ اب چوتھا سوال، بہت پیارا سوال، اے اللہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ یہ چوتھا سوال۔ اللہ ایک بہت بڑے نبی آئے، سلیمان، بولو نام کیا؟ حضرت سلیمان۔ اے اللہ آپ نے ان کو کیا عطا فرمایا؟ سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہو؟ میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو، حضرت سلیمان کے بارے میں پوچھتے ہو۔ ارے اللہ نے فرمایا میں نے ان کو دنیا کا بھی بادشاہ بنایا، میں نے اپنا نبی بھی بنایا، اور اتنی بڑی حکومت دی کہ ایسا سپر پاور میں نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ اور پورا مجمع بولے حضرت سلیمان کے پاس بڑی حکومت تھی کہ نہیں تھی؟ ارے بولو نا تھی کہ نہیں؟ اب صرف سبحان اللہ بولتے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ اڑنے والے پرندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا۔ آپ کو ایک بڑا تعجب ہوگا، حضرت سلیمان انسان پہ حکومت کرے۔ نمبر 2 میں نے کیا کہا؟ جنات۔ کپٹیا میں ہے جنات؟ ہاں اشرف ہے، باقی نہیں ہوئے تو آج جنت سے کم نہیں تھا میرے لیے۔ بھائی جنت ہے آپ کیا؟ عجب ہے۔ ہمارے دل خیرآباد بنی، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرماوے۔ یہ جناتوں کا ڈر ایسا ہے، عجیب ڈر ہے جناتوں کا۔ میرے پاس ایک شخص آئے تھے، میں نے کہا بھائی، میرے کو کہتا ہے کہ مولانا میرے اندر بہت ہمت ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ کہا نہیں، مطلب مجھے غصہ آئے نا تو میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا۔ ہاں میں نے کہا باپ کو بھی گالی دیتا؟ کہا بس مولانا میرا ٹیمپر بہت ہیوی ہے، میرے کو غصہ آوے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا۔ میں نے کہا ادھر بیٹا ادھر۔ جب وہ میرے قریب آیا، میں نے کہا 30 سال سے میں عملیات تعویذ کا کام کرتا ہوں، تو ایک کام کرے میرا؟ میں نے کہا کیا؟ تو میں نے کہا ایک کام کرنا بیٹا، رات کو 2 بجے قبرستان جانا، 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کے اتنا پڑھنے کا ہے۔ اب سب دوستوں کے بیچ میں تھا، مجھے کہتا ہاں ٹھیک ہے۔ میں جب اپنے گھر گیا، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، وہی تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں ہوگا، اور رات کو قبرستان جانا نہیں ہو۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے بھائی، رات کو قبرستان 2 بجے جانا ہے اور 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور واپس آنا ہے۔ تو کہا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے گجرات میں جنات کو ماموں کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگا، میں گجرات کا نہیں، میں تو مہاراشٹر کا۔ اب اس نے مجھے آ کر کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں۔ میں نے کہا پرابلم کیا ہے؟ تو کہا ماموں۔ میں نے کہا ماموں کے اوپر بھی فاتحہ پڑھ لینا۔ بھائی ماموں قبر میں سویا ہوگا تو اس پر بھی فاتحہ پڑھ لینا۔ کہا قاری صاحب مولانا آپ سمجھتے نہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہا ماموں۔ میں نے کہا ارے بھائی ماموں ہے تو اس میں تو کو ٹینشن لیتا؟ کہتا آپ سمجھتے نہیں، ماموں یعنی جنات۔ میں نے کہا واہ بھائی، وہ ماموں تو بھانجا، میرے کو کائے کو بیچ لیتا تھا؟ تو معلوم نہیں یہاں کپٹیا میں بھی ایسے ہوں گے۔ اور عجب معاملہ، گھر میں اکیلا رہنے کے لیے کہو، حالانکہ 35 سال سے وہ گھر میں رہتا ہے، لیکن اس کو کہو کہ آپ تجھے اکیلا گھر میں رہنا ہے، فیملی باہر جا رہی ہے، تو اپنے دوست کو فون کر کے کہتا ہے بھائی تو بھی میرے گھر میں آنا، کیونکہ رات کو گھبراتا اور کیا کہے گا معلوم، وہ آیا۔ کیا آیا بھائی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جنات کو اللہ نے 3را نمبر دیا ہے۔ بولو کپٹیا والوں، کون سا نمبر؟ پہلا نمبر انسان، 2 نمبر فرشتے، 3 نمبر کمال ہے بھائی۔ 3 نمبر والا 1 نمبر کو ڈراتا ہے بھائی، جنات 3 نمبر پر، وہ پہلے نمبر والے کو ڈراوے۔ خیر مجھے یہ بتانا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دی، انسانوں پہ حکومت، جناتوں پہ حکومت، چرندے درندے پرندے۔ آپ کو معلوم ہے یہ یہاں کپٹیا میں مدرسہ چلتا ہوگا نا؟ مولانا آپ یوں کیوں؟ کہاں کیوں؟ اچھا دور سے آئے ہو اب بھی؟ ماشاءاللہ۔ باقی آپ کے شعر و شاعری سے میں بہت متاثر ہو گیا، ماشاءاللہ۔ آپ کا اعلان بھی بہت پیارا، میں کب سے سن رہا ہوں، جہاں جہاں تک میرے کو آواز آ رہی میں آپ کا اعلان سن رہا ہوں، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مدرسے میں حاضری ہوتی ہے، بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یا اسکول میں بھی ہوتی ہے، کالج میں بھی ہوتی، کالج میں شاید نہیں ہوتی، باقی اسکول میں بھی حاضری ہوتی ہے، مدرسے میں حاضری ہوتی۔ یہ حاضری کا سلسلہ شروع کرنے والے حضرت سلیمان، بولو کون شروع کرنے والے؟
حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی کبھی اپنے تخت کے اوپر بیٹھ جاتے اور اس کے بعد انسانوں کو آگے بٹھاتے، اس کے بعد جنات ہوتے، اس کے بعد درندے ہوتے، اس کے بعد پرندے ہوتے، اس کے بعد چرندے ہوتے، اس کے بعد دوسری مخلوقات ہوتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایک کی حاضری لیتے تھے۔ اچھا ہمارے یہاں بھی کبھی حاضری لو، اور اگر بچہ کبھی پڑھنے نہیں آیا، یہ مولانا لوگ بیٹھے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے، ایک دن بچہ پڑھنے نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا، کبھی کبھی مولانا غصے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیونکہ جب بچہ 3 دن کے بعد آئے گا تو مولانا پریشان ہوں گے کہ 3 دن تک تو آیا نہیں، ہمارے کئی بچوں کا سبق ساتھ میں چلتا تھا، اب تجھے میں دوبارہ سبق پڑھاؤں گا، مولانا غصے ہوتے، اور غصے میں کبھی ہلکا سا مار بھی دیتے، مار دیا کیا طوفان ہوتا، وہ عورت بغیر دوپٹے کے مولانا کے ساتھ لڑنے کے واسطے آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے مولانا تمہارے اندر ہمت کیسی، میرے گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے ایسا بے دردی کے ساتھ مارا۔ ارے میرے پیاروں، یہ آپ کو بتاؤ، حضرت سلیمان ایک بار حاضری لے رہے تھے تو ایک پرندہ نہیں آیا، بولو حاضری میں کون نہیں آیا؟ اور پرندے کا نام بھی قرآن نے ذکر کیا، ہود ہود، بولو کیا نام؟ نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پوچھو علماء کو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، ہود ہود کہاں ہے؟ پتا چلا وہ نہیں ہے، کہا فوراً معلوم کرو کہاں ہے، اگر صحیح وجہ بتائیں گے تو ٹھیک ہے، صحیح وجہ نہیں بتائیں گے تو سزا دوں گا، اور اگر اور غصہ آئے گا معاملہ ہی ختم کر دوں گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حاضری کا سلسلہ۔ بولو کون سا پارہ؟ پارہ نمبر 19، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ اگر صحیح وجہ بتائے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی صحیح وجہ نہ ہوگی تو سخت سزا دوں گا، ہو سکتا ہے کہ میں ذبح کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو خیر مجھے بتانا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی حکومت تھی، ہوا پر بھی حکومت تھی، بولو کسی پر حکومت؟ یہ اصل مجھے بتانا، حضرت سلیمان کا ایک تخت تھا، جیسے یہ کرسی ہے، ماشاءاللہ آج یہ کرسی سے میرے کو بھی بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اتنے ہار تو میرے کو شادی میں بھی نہیں پہنائے تھے جتنے ہار آج کپٹیا والوں نے میرے کو پہنا ہے۔ اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک کرسی تھی، اس کرسی پر اور اس تخت پر حضرت سلیمان بیٹھتے تھے، جیسے بیٹھتے تھے 2 فرشتے آتے تھے، آ کر پوچھتے تھے آپ کو کہاں جانا؟ حضرت سلیمان فرماتے مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا ہے۔ بولو کہاں پر ہوں؟ جیسے آسان الفاظ میں یوں کہو کہ کپٹیا میں ہوں، امریکہ جانا ہے، جہاں دن اور رات کا فرق ہوتا ہے وہاں پر مجھے جانا۔ تو فرشتے کہتے تھے آپ آرام کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر آرام کرتے، تھوڑی دیر میں وہی دونوں فرشتے کہتے اللہ کے نبی اٹھو، اللہ کے نبی اٹھو۔ حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا؟ ابھی تو بیٹھے۔ کہاں پہنچ گئے؟ کہاں؟ مشرق سے۔ حضرت سلیمان کہتے اتنا جلدی کیسے پہنچ گئے؟ کہا آپ اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ بولو سبحان اللہ، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا۔ یہ قرآن میں پارہ نمبر 23 اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو بھی تابع بنا دیا۔ تو میرے پیاروں کتنے سوال ہو گئے؟ نہیں سب ساتھ میں بولیں گے، کتنے ہو گئے؟ باقی کتنے رہے؟ ایک۔ کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ یہ بیچ میں جنت کی بات آئی نا مولانا، ایک بات میں بتاؤں، کبھی کبھی کسی کو سگریٹ کی بہت عادت ہوتی ہے، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اور وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں، وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں۔ اب کبھی اتنا بڑا مجمع، جیسے ایک آدمی ہوگا کوئی کپٹیا کا ہوگا، اب وہ آیا یہاں پر آیا تو دیکھا کہ یہاں تو علماء کرام بیٹھے، یہاں سگریٹ پینا مناسب نہیں، وہ کہیں وہاں چلا گیا، وہاں دیکھا وہاں بھی پینا مناسب نہیں، وہاں گیا وہاں بھی پینا مناسب نہیں، اس نے سوچا سب سے اچھی جگہ قبرستان۔ اب قبرستان میں رات کو جیسے ابھی کتنے بجے یہ 12:15 12:30 ہوئے، ایسے ٹائم پر قبرستان میں گیا، کوئی نہیں تھا، سارا مجمع تو ادھر ہے کپٹیا میں۔ اب وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے جو اپنا وہ نکالا، سیگار نکالا اور لائٹر نکالا، اور اس کے بعد میں اس نے جو پینا شروع کیا، 1 دم مارا، 2 دم مارا، بڑا اطمینان سے، لیکن پیچھے کھڑا تھا کون؟ میں نے بولو نا کون کھڑا تھا؟ جنات۔
ہاں آپ لوگ بھی ماموں بولتے ہیں. وہ پیچھے جنات کھڑا تھا, اب اس کے لمبے لمبے ہاتھ اور جنات اصل شکل میں لمبے لمبے پاؤں اور کہاں لمبا اس کا چہرہ. اب یہ تو سگریٹ پی رہا تھا, وہ جنات نے پیچھے سے کہا اے کیا کر رہے ہو. اب اس نے سمجھ تو گیا کہ اب تک کوئی نہیں تھا, اچانک کون آیا. تو یوں دیکھو, یوں سگریٹ پیتے بھی یوں ایک آنکھ سے دیکھا, اتنے لمبے ہاتھ پاؤں, سمجھ گیا کون ہے, جنات ہے. یوں سگریٹ کو لیا, یوں پھینکا اور پاؤں کے نیچے اسے کچل ڈالا, اور ایک چھوٹی موٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, جتنی دعائیں آتی سب پڑھنا شروع کر دیا. وہ جنات نے کہا یہ کیا کر رہے ہو. اب وہ اتنا ڈرا ہوا جنات سے, انسان ہے مگر اتنا ڈرا ہوا جنات سے. وہ جنات پوچھ رہا کیا کر رہے ہو. تو کہا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں, فاتحہ پڑھ رہا ہوں. تو جنات نے کہا ارے کس پر فاتحہ پڑھ رہا. کہا میرے ابا مر گئے, ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. اور جنات کی طرف دیکھے نہیں, صرف بولے میں میرے ابا مر گئے, ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا. اور جنات نے زور سے ہاتھ مارا اور کہا وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. یہ روتے روتے کہتا تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا. آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب نے اچانک ہنسایا کیوں. توا گرم کر رہا ہوں, اب روٹی پکانے آ رہا ہوں. کتنے سوالات ہو گئے, ساتھ میں جواب دو گے نا انشاءاللہ. جلدی جلدی پھٹافٹ دے دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 میں نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو, پورا مجمع ساتھ میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. نمبر 2 حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے. نمبر 3 حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہے کو موم بنا دیا. اور نمبر 4 حضرت سلیمان جیسے بادشاہ نبی کے لیے ہم نے ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا. کتنے ہو گئے, اب کتنا باقی ہے. سمجھو یہ پوری بات اسی وجہ سے آ رہی ہے, سیرت النبی کا جلسہ ہے. میں بولو سبحان اللہ, ایک بار کہہ دو درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بھائی نبی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. جئیں گے, بولو جئیں گے محمد کی محبت میں, اور مریں گے محمد کی محبت میں. بولو صلی اللہ ہو. ابھی میں نے کتاب لکھی, میں نے ابھی اشرف ال کو دیا بھی میں نے, بلکہ میں تو کہوں گا علماء کرام اگر اس کتاب کو قبول کریں. ہم نے اس کتاب کو لکھا جس کا نام ہے گناہوں کو مٹانا ہو تو درود پڑھو. گناہوں کو مٹانا ہو تو, اور میں نے مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 نام یاد کیے ہیں, اور 700 نام کو میں نے اس میں جمع کیا, اور وہ قرآن حدیث سے نکلے ہوئے نام ہیں. اور میں نے اس کو پھر ہر ہفتے میں الگ الگ رکھا. سنیچر کے لیے 100, اتوار کے لیے 100, پیر کے لیے 100, تاکہ ہفتہ مکمل ہوئے اور ہمارے نبی کے 700 اسماء مبارکہ, ان کے مبارک نام ہمارے دل میں اتر جاوے. بولو سبحان اللہ. اور ابھی جب عمرے میں گیا تو وہ کتاب کو میں اپنے جیب میں لے کر گیا. جب ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملا تب بھی میں نے وہاں یہی کہا. اور جب روضہ مبارکہ پر گیا میں نے کہا میرے پیارے نبی کچھ نہیں لے کر آیا, یہ ایک حقیر سا تحفہ لے کر آیا ہوں. میرے پیاروں دعا کریں کہ اللہ اس کتاب کو قبول فرمانے میں. خیر اب ہم آ رہے 5ویں سوال پر. پہلا سوال حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے, حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے. نمبر 3 حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنائے. نمبر 4 حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنائے. اب 5واں سوال, بھائی کوئی جانا نہیں, بہت پیار سے سننا. ہمارے نبی نے 5واں سوال پوچھا, اللہ میں عرش پر آیا ہوں. بولو کیا, سنتے جانا, بولو میں. پھر کہا اللہ آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں. بولو. اور اللہ میں زمین پر نہیں ہوں, میں آسمانوں پر نہیں ہوں, اللہ میں عرش میں آیا ہوں, مہمان بن کر آیا ہوں, آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں. اے اللہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے جب حضرت ابراہیم زمین پر تھے. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے, حضرت موسیٰ زمین پر تھے. حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا, حضرت داؤد زمین پر تھے. حضرت سلیمان کے لیے بھلے ہوا کو غلام بنا دیا مگر وہ زمین پر تھے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں زمین پر نہیں, آپ کے عرش میں آیا ہوں. اب بتاؤ آپ مجھے کیا انعام دینے والے ہو. بولو سبحان اللہ. اب یہ بتاؤ, آج میں آپ کے عرش پر آیا ہوں, آیا نہیں, بلایا گیا ہوں, مہمان بن کر آیا ہوں.
مجھے کیا انعام دینے والے. بھائی پورا مجمع سبحان اللہ بولتا جائے گا, ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی ولیس قد آتیتک افضل من کل ذالک. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں مجھے جن کو دینا تھا میں نے دے دیا. ارے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا, تو سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنا دیا, لیکن میرے مصطفیٰ میں تمہیں سب سے بڑا انعام دینے والا, کیونکہ سارے نبی مقتدی بنتے ہیں, میرا مصطفیٰ تو سب کا امام بننے والا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. بھئی سنتے جانا, سبحان اللہ بولتے جانا. اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ. سارے نبیوں کو مقتدی بنایا, تجھے سارے نبیوں کا امام بنایا, تیرا انعام بھی بہت بڑا ہوگا. اب سننا, ہمارے نبی نے پوچھا لیکن اللہ, اور آگے بڑھے ہمارے نبی, بولو سبحان اللہ, اور کہا اللہ انعام بتا دینا, اللہ کیا انعام آپ مجھے دینے والے بتا دینا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال اللہ تبارک و تعالی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب احد. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو, بلائے گئے ہو, مہمان بن کے آئے ہو. اللہ نے فرمایا میری قسم اتنا بڑا انعام دوں گا آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں, کسی کانوں نے سنا نہیں, اور کسی دل نے سوچا نہیں. اتنا بڑا انعام دینے والا نہ آنکھوں نے دیکھا, نہ کانوں نے سنا, نہ کسی دل نے سوچا. ہمارے نبی اور آگے بڑھے, بولو سبحان اللہ. بالکل قریب, قاب قوسین او ادنا, بالکل قریب, بالکل قریب. اللہ اب بتا دینا کیا دینے والا. چلو کپٹیا والے کون کون تیار ہے سننے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے, دونوں ہاتھ اوپر کرے بھائی. ماشاءاللہ, کیا انعام, اللہ کیا انعام دینے والے. اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دوں گا نہ آنکھوں نے دیکھا ہے, نہ کانوں نے سنا ہے, نہ کسی دل نے. اللہ نے فرمایا کسی نبی نے سوچا نہیں ہوگا, کیونکہ تم نبیوں کے امام ہو. سارے نبی مقتدی بنے, میرا مصطفیٰ سب کا امام بنے, تو انعام بھی بڑے امام والا ہوگا. اللہ کیا انعام دو گے؟ اب سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ جل وعلا اللہ ذکرت الا ذکرت معی. یہ میں نے عربی میں بتایا, علماء کرام سمجھ گئے. آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ انہیں پورا مجمع ساتھ میں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ بول دو الحمدللہ. الحمدللہ. اور جب انعام سنو تو ساتھ میں کہہ دینا نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. انعام سننے کے بعد دیکھو اللہ کیا فرماتے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا, اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اور آگے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دینے والا کہ جہاں جہاں اللہ فرما رہے, اللہ فرماتے جہاں جہاں, اتنا بڑا انعام دینے والا کہ جہاں جہاں, اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب, جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی بھی انعام پورا نہیں ہوا, آدھے انعام پر ہی تکبیر لگ گئی. پورا انعام سنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. جو تیرا ہوگا, جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی نہیں. اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے مصطفیٰ, اے میرے مجتبیٰ, اے میرے مرتضیٰ, اے کلیم اللہ, اے حبیب اللہ, اے صفی اللہ, اے نجی اللہ, اے بشیر و نذیر, جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے مصطفیٰ تیرا بھی نام لیا جائے گا, لیکن جو تیرا ہوگا, پھر بولو جو تیرا نہیں. اب ہم میں سے کون کون نبی کے ہیں؟ جو نبی کا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کا ہے. ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ بھائی کون کون نبی کے ہیں؟
یعنی ساتھ میں بولو نا، ہم سب نبی کے ہیں نا، تو جب نبی کے ہیں تو ساتھ میں جواب دے دو بھائی، محبت کرتے ہو؟ ہاں، مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو؟ ایسا کیسا جواب دے؟ میں نے کوئی آپ کو گھر کی محبت کے بارے میں پوچھا؟ ارے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو؟ ایسے نہیں جواب دو، محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو، محبت کرتے تھے، کرتے تھے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ بلند آواز سے بولے، مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی ہے، مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن، مصطفیٰ کا دامن، مصطفیٰ کا دامن، کلیم اللہ کا دامن، حبیب اللہ کا دامن، شفیع اللہ کا دامن، نجی اللہ کا دامن جان دے دیں گے، مگر مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ اللہ نے فرما دیا، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا۔ سب نبی کے ہیں نا؟ اچھا، ہمارے نبی سے بڑھ کر بتاؤ کوئی نبی، یعنی جلدی جلدی بتاؤ نا کوئی نبی۔ ایک بہت عجیب واقعہ سنا مولانا، ٹائم ہے نا مولانا؟ کتنی دیر تک مجھے بولنا ہے؟ ہاں، فجر تک؟ بھائی میں بغیر بیوی کے آیا ہوں، آپ کی بیویاں نہیں؟ پوچھ کے آئے ہو؟ ارے ہاں یا نہیں، پوچھ کے آئے ہو؟ یہ تو ایسا جواب دے رہے جیسے میں نکاح قبول کروا رہا سب کا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی شان؟ ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ میں ایک مرتبہ پورا مجمع ساتھ میں کہے گا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، اب نہیں پہ زور دے، ہمارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں، ہمارے مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی مجتبیٰ نہیں۔ بھائی وہ ہم لوگ تھیٹر میں جاتے ہیں، وہ پکچر کے ہیرو کو دیکھتے ہیں، کپٹیا میں آتے ہیں، بائک پر بیٹھتا ہے، جو سٹائل اس کی ہے وہ یہاں سٹائل کرتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے جوانوں کے بالوں کی سٹائل آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ ہاں، یہ اس طرف بال نہیں، یہ علاقہ یتیم، ادھر بھی بال نہیں، یہ علاقہ غریب، بھائی پیچھے بھی بال نہیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق، اور وہ عورتوں کے امبوڑے کی طرح بال بنایا، اور پھر کیا کرے گا مالوں؟ تھوڑی تھوڑی ہوتا کپٹیا میں ایسا ہوتا؟ یہ کون سے طریقے کے بال ہے بھائی؟ ارے آپ کو بڑا تعجب ہوگا، آج کل وہ ہمارے جوان جینز پہنتے، جینز سمجھتے ہو نا؟ پہنو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ جینز پھٹی ہوئی پہنتے ہیں۔ یہاں کپٹیا میں دیکھا آپ نے؟ وہ جینز پہنے گا، یہاں سے پھٹی ہوگی، یہاں سے پھٹی ہوگی۔ مجھے اتنا زیادہ نہیں معلوم تھا، میں تو رات کو 2 بجے بیان کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، میں نے ہمارے بہت بڑے دوست سے ان کے بیٹے کو دیکھا جینز پہنا ہوا، یہاں پھٹی یہاں پھٹی، میں نے کہا اے بھائی ذرا کب سے بھکاری بنا؟ میں نے کہا تیرا باپ کروڑوں پتی تو اتنا بھکاری کی طرف؟ کہا قاری صاحب وہ اب وہاں تو گجراتی چلتی ہے، میں نے مجھے کہتا ہے ہو تھینک یو، سمجھے آپ لوگ؟ یعنی کیا ہو گیا تمہیں کہ میں نے بھکاری کہوں چھو، یعنی آپ میرے کو بھکاری کیوں بولتے ہو؟ میں تو امیر باپ کا بیٹا ہوں اور میری BMW باہر کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بیٹا میں اس لیے بھکاری کہتا ہوں کہ تیرے کو شاید معلوم نہیں تیری جینس پھٹی ہوئی ہے۔ تو یوں دیکھا، کہا قاری صاحب آج ایک بازار میں کی 2000 روپیہ نہیں خریدی، یعنی 2000 روپے کی آج ہی تو خرید کے لایا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ دکاندار نے تجھے الو بنایا، پھٹی ہوئی جینس دیا۔ اب سننا کپٹیا والوں کو، ناراض مت ہونا، اس نے جو جواب دیا ہے نا، قاری صاحب آپ کو نہیں معلوم، آپ لوگ کیا بیان کرتے ہو آ جاتے ہو، بیان کرتے ہو آ جاتے ہو، جمعہ پڑھایا خطبہ پڑھایا آ گئے۔ کہا ایک پکچر آئی، پھر اس نے نام لیا، میں بھول گیا، کوئی ہیرو کا نام لیا، کہا اس نے جو ڈانس کیا ہے اور اس نے جو جینز پہنا ہے وہ دونوں طرف سے پھٹی ہوئی تھی، اس کی کاپی کرتے ہوئے ہمارے جوان ڈانس بھی کرتے ہیں اور ان کی جینز بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا وہ ہیرو نے پھٹی ہوئی پہنا تو تم سب جوانوں نے بھی؟ میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا، نہیں سمجھے؟ میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا، ورنہ معلوم نہیں کہاں کہاں دکانیں کھلی ہوتی ہیں۔ کیا عالم ہے بھائی میرے دوستو، ایک ایکٹنگ کر رہا ہے، پردے کے اوپر ڈھونگ کر رہا ہے،
ارے آپ کوئی بھی تھیٹر میں جاؤ اللہ کی قسم ڈھونگ گے، اللہ کی قسم جھوٹ ہے. آپ بالی ووڈ میں جاؤ، ہالی ووڈ میں جاؤ، اللہ کی قسم یہ شیطان ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ ہمیں بیوقوف بنانے کا کام ہے. ارے کرنے والا بیوقوف، اس سے زیادہ دیکھنے والا بیوقوف. قربان جاؤ ہمارے نبی پر، بولو سبحان اللہ. کون کون میرا ساتھ دے گا؟ جو میں پڑھوں گا آپ کو بھی پڑھنا ہے. چلو پڑھنا شروع کریں. ہمارے نبی وہ نبی، بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. کوئی کر سکتا ہے ایسا ہیرو؟ سب زیرو بن جائے. یہ صرف ہمارے نبی کی شان ہے، اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. چلو اس سے بڑی بات بتاؤ، لیکن پورا مجمع ساتھ نہیں دے رہا. ایک مرتبہ پھر کہہ دو نعرہ تکبیر. آواز نہیں آ رہی، بولو نعرہ تکبیر. میرے ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی، بولو پورا مجمع ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی رات کے سناٹے میں یوں انگلی مبارک سے اشارہ کرے، رات کے سناٹے میں انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اشارہ کرے. جہاں سورج ڈوب گیا ہے وہاں نبی نے پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اشارہ کیا. 1400 صحابہ کھڑے، فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رات کے سناٹے میں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اور ساتھ میں بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی کا مرتبہ بتاؤ اشرف المولانا. اور ہمارے پیارے بیٹے دل خوش ہو جائے گا. ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. دائیں طرف حضرت ابو بکر، سبحان اللہ، بائیں طرف حضرت عمر. سچ بتاؤ یہ قافلے سے بڑھ کر کون سا قافلہ ہوگا؟ بیچ میں نبیوں کے نبی، دائیں طرف صدیقوں کے صدیق اور بائیں طرف فاروقوں کے فاروق. اچھا جا رہے سفر میں تینوں کے تینوں جا رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا سفر میں جا رہے، جنگل کا راستہ ہے، سناٹا ہے. آواز آئی، بولو کیا ہوا؟ ساتھ میں بولو علماء کرام کی بھی توجہ چاہوں گا. آواز آئی، اچانک آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اچھا آواز آئی، حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے. عمر تم بولے؟ عمر نے کہا نہیں میں کچھ نہیں بولا، میں بھی سنا. حضرت عمر نے کہا آپ بولے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں بھی کچھ نہیں بولا. معلوم نہیں کہاں سے آواز آئی ہوگی. چلو آگے چلے. اللہ کے رسول آگے بڑھتے جا رہے. حضرت ابو بکر عمر 3 قدم آگے بڑھے ہوں گے، پھر آواز آئی، السلام علیکہ یا نبی اللہ. اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے یہ آواز کہیں اور سے آ رہی ہے. حضرت ابو بکر یوں آگے بڑھے، حضرت عمر یوں آگے بڑھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول یہ آواز آ رہی ہے، پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا نبی اللہ. ہم نے نہیں کہا لیکن یہ آواز ہم نے سنی. اللہ کے رسول آپ نے بھی سنی. سبحان اللہ بولو. ہمارے نبی مسکرائے، اور جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آیا. ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کیا فرمایا؟ یہ بہت بڑی کتاب ہے تفسیر روح المعانی، علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں یہ روایت موجود ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسکرا کر فرمایا ھذا حجر یعرفنی وأعرفہ ویسلم علی واسلم علیہ. ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر تمہیں نہیں معلوم یہ سامنے جو پتھر ہے یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یعنی ہمارے نبی کو کون پہچان رہا ہے؟ کپٹیا والے ذرا زور سے بولیں گے، کون پہچان رہا ہے؟ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، میں پورے واقعے پہ نہیں جاتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں بلایا گیا. بولو کہاں پر؟ سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ دعوت میں بلایا گیا. اچھا ہمارے نبی تشریف فرمائے، کھانا لگ گیا. ارے بولو کھانا. لیکن صحابہ کرام کی عادت تھی جب تک ہمارے نبی کھانا شروع نہ کرے کوئی صحابی
یہاں تو مولانا کو دعوت دو، مولانا کے شروع کرنے سے پہلے سامنے والے کی آدھی پلیٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اب سارے صحابہ سناٹے میں بیٹھے ہیں، ایک دعوت ہے اور دعوت دینے والی ایک یہودیہ عورت ہے جس نے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ بولو کھانے میں، بہت سننے جیسی بات ہے، کھانے میں زہر ملایا ہے اور کھانا سامنے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، سارے صحابہ کرام انتظار کر رہے کہ نبی شروع کرے تو ہم بھی شروع کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھنا میرا اشارہ دیکھنا، ہمارے نبی نے یوں لقمہ اٹھایا، بولو یوں لقمہ اٹھایا، پھر اس کو اور اوپر کیا، پھر اس کو اور اوپر کیا، پھر ہمارے نبی کے ہونٹ اور زبان سے وہ لقمہ لگا، جیسے ہونٹ اور زبان سے لگا وہ لقمے کے اندر سے آواز آئی، لا تاکلنی یا رسول اللہ فإنی مسموم۔ یہ سارے لوگ جانتے ہیں یہ حدیث کو، لا تاکلنی یا رسول اللہ فإنی مسموم۔ اس لقمے میں سے آواز آئی، اللہ کے رسول مجھے کھانا مت، میرے اندر زہر ملا ہے، مجھے کھانا مت، میرے اندر زہر ملا ہے۔ ہمارے نبی نے وہ لقمہ زمین پر رکھا اور سارے صحابہ کو کہا مت کھاؤ، اس عورت نے زہر ملایا ہے۔ خیر وہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ یہاں علماء کرام نے ایک سوال اٹھایا، بہت دلچسپ سوال ہے، بھائی وہ لقمہ جب پلیٹ میں تھا تو کیوں نہیں بولا؟ بھائی لقمہ پلیٹ میں تھا تبھی بول دیتا اللہ کے رسول زہر ملا ہوا ہے؟ ارے ہمارے نبی نے اٹھایا لقمہ نہیں بولا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ ارے ہمارے نبی منہ تک لے گئے، وہ لقمہ نہیں بولا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ لیکن جب ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک سے اور زبان مبارک سے لگا تو لقمے نے کہا، کیونکہ وہ لقمہ بے جان لقمہ بھی چاہتا تھا کہ ایک بار نبی کے ہونٹوں کو میں بھی چوم لوں، ایک بار نبی کے ہونٹوں کو میں بھی چوم لوں۔ یہ کون چاہتا تھا؟ یہ علماء، بڑے بڑے علماء کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پتھر ہمارے نبی کو سلام کرے، وہ پتھر میں عقل، ارے پتھر میں عقل، ایمان، وہ لقمہ کھانے کا لقمہ، اس میں عقل، اس میں ایمان، وہ تو ہمارے نبی کو پہچانے کہ لقمہ ہمارے نبی کے ہونٹ کو چومنا چاہے۔ ارے وہ بے جان پتھر ہمارے نبی کو سلام کرے اور کہے میں نبی کو پہچانتا ہوں۔ ارے کپٹیا والوں، ایک بے جان پتھر محمد کو پہچانے، ایک بے جان لقمہ ہمارے نبی کو پہچانے، ہم سے بڑا نالائق اور غدار کون ہوگا؟ جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کو نہیں پہچانے۔ بتاؤ کون کون محبت کرتا ہے نبی سے؟ اب ہاتھ اوپر کرو، بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہا ہے داڑھی کا ہے، جن کی ہے الحمدللہ، باقی جن کی نہیں ہے وہ ہاتھ کا کو اوپر کرتے ہیں۔ یعنی کیوں ہاتھ کیوں اوپر کرتے ہیں؟ یعنی نبی کو دھوکہ دینا۔ مولانا معاف کرنا، میں صاف کہتا ہوں ہم لوگوں نے بچپن میں اپنی ماں سے جھوٹ بولا، بولو بولے کہ نہیں بولے؟ کئی مرتبہ ہم نے اپنی ماں کو جھوٹ بول کر ماں کو دھوکہ دیا، کئی مرتبہ ہم گئے کہاں تھے اور باپ نے ہم کو پوچھا تو ہم نے باپ کو جھوٹ بولا، ہم نے ہمارے ٹیچر کو جھوٹ بولا، ہم نے ہماری بیوی کو جھوٹ بولا، ہم نے ہمارے بچوں کو جھوٹ بولا۔ ارے ہم وہ نالائق ہیں جو مدینے والے سرکار کو جھوٹ بولتے، ہم وہ ہیں جو اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ داڑھی نہیں رکھنے کا اور ہاتھ اوپر کرنے کا۔ ابھی ہمارے بیٹے جب کہہ رہے تھے دونوں ہاتھ اوپر کرے، سب نے دونوں ہاتھ اوپر کرے، کیا یہ سوچا نہیں کہ کیا ان ہاتھوں سے میں میرے نبی کے دربار میں جاؤں گا؟ آپ نے سن لیا، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا، اور جو تیرا ہوگا میرے پیاروں جو نبی کا نہیں ہوگا وہ اللہ کا کہاں سے ہوگا؟ اور سچ بتاؤ ایک بات، یہ اگر آپ میرے کو جواب دے دیں نا پھر میں آگے کچھ نہیں بولوں گا۔ آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی؟ ارے ہاں سنا کہ نہیں سنا؟ کیونکہ ان کے دورے سفر میں بنگال کا بھی نام آتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ آپ نے سنا کہ نہیں سنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام؟ ایک مرتبہ کسی نے آ کر ان سے ایک سوال کیا، کہا کہ حضرت میں نماز بھی پڑھوں، میں تو روزہ بھی رکھوں، میں تو زکوٰۃ بھی دوں، میں تو حج بھی کروں، میں تو عمرے بھی کروں، لیکن داڑھی نہ رکھوں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ کہا داڑھی رکھنے سے بڑھاپا جلدی معلوم ہوتا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ میری عمر 52 سال کی ہو گئی،
یہ تو چلو سب لوگ میرے کو پہچانتے، اگر میں آؤں گا تو سب قاری احمد علی آئے، قاری احمد علی آئے، لیکن اگر مجھے پہچانتے نہ ہو اور میں یہ داڑھی لے کر یہ مجمع میں آؤں اور کوئی 52 سال کا کلین شیو وہ بھی ادھر سے آوے، اب اتنا بڑا مجمع میرے کو نہیں پہچانتے، میں داڑھی لے کے یہاں سے آیا، کوئی بغیر داڑھی والا آیا، اب کسی کو میرے کو ہٹانا ہوگا، اس کو بھی ہٹانا ہوگا، ہٹانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ میرے کو بولے گا او چچا سائڈ میں ہٹو، اور اس کو بولے گا او بھائی سائڈ میں ہٹو، یعنی کم وقت میری بیوی چاچی نے اس کی بیوی بھابھی، پورا رشتہ ہی بدل گیا۔ حالانکہ 52 سال کا وہ، 52 سال کا میں، بس میں نے داڑھی رکھا، تو داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ تو سوال پوچھنے والے نے بالکل صحیح سوال پوچھا، اللہ کے ولی یہ داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ سب سبحان اللہ بولیں گے، آپ نے بولو سبحان۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کیا پیارا جواب دیا، کیا پیارا، کیا اچھلتا ہوا جواب دیا، فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، کیونکہ داڑھی نہیں رکھتے گے تو نبی ناراض ہوتے گے، بولو داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو نبی۔ اب اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، ہم کو جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا، اور فرمایا داڑھی نہیں رکھتے گے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں 22ویں پارے میں جاؤ، جو اللہ کو ناراض کرے گا، رسول کو ناراض کرے گا، اللہ دنیا میں بھی لعنت بھیجے گا، آخرت میں بھی جہنم دے گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس نے میرے نبی کو تکلیف دے دی، جس نے میرے نبی کو ناراض کر دیا، جس نے مجھے ناراض کر دیا، اللہ فرماتے دنیا میں بھی لعنت ہوگی، آخرت میں بھی لعنت ہوگی۔ تو میرے پیاروں، آج سے کون کون بالکل پکے تیار ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن، کہیں آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن چھوڑیں گے۔ آج عجیب معاملہ ہے مولانا، جو ہمارے نبی نے کرنے کو کہا وہ نہیں کرنا، جو نہیں کرنے کو کہا وہ کرنا۔ بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں شادی کا معاملہ ہو بالکل سادگی کے ساتھ شادی ہونا چاہیے، شادی میں فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے، شادی میں لمبے لمبے منڈپ نہیں لگنے چاہیے، شادی میں ڈھول باجے ناچنا گانا نہیں ہونا چاہیے، شادی میں جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ جہاں ہمارے نبی نے روکا وہ کام ہم لوگ، ارے بولو، اور جس کام سے ہمارے نبی نے روکا وہ کر رہے، اور جو کرنے کو کہا وہ کرنے کو تیار نہیں۔ ابھی میں ہمارے والد مرحوم کا بھائی انتقال ہو گیا، دعا کرو اللہ میرے والد کی مغفرت فرماوے۔ یہ جو ہمارے دل خیر آبادی نے جو باتیں کہی نا، جو پہلا مصرع آپ نے کہا نا کہ دیوبندی سے کیا مطلب، بریلوی سے کیا مطلب، اہل حدیث سے کیا مطلب، بھائی ہم تو ایک ہی سے مطلب رکھتے ہیں اور وہ ہے ہمارے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ میں یہ بات کیوں بار بار دہراتا ہوں معلوم اس لیے دہراتا ہوں کہ مجھے کتنی مرتبہ پوچھنے میں آیا، کتنی مرتبہ مجھے پوچھنے میں آیا مولانا آپ سننی ہے، آپ دیوبندی ہے، آپ بریلوی ہے۔ میں نے جواب دیا میں مسلمان ہوں۔ اور کیوں یہ جواب دیا؟ کیونکہ آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں کلمہ تھا، میں اس گھر میں پیدا ہوا جہاں کلمہ تھا ہی نہیں۔ جس گھر میں کلمہ ہی نہیں تھا، میرے 2 یا 4 سال کی عمر کے بعد میرے ابا نے اسلام قبول کیا، لیکن ابھی میرے ابا کا انتقال ہوا، اللہ مرحوم کی مغفرت فرماوے۔ بڑا مسئلہ آیا کہ بھائی انتقال ہو گیا، کھانے کا انتظام کہاں لکھا؟ کھانے کا انتظام بھائی جس کے گھر میں انتقال ہوا وہاں تو منع ہے کہ اس کے گھر میں کھانا پکے گا نہیں، اس کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے گھر کا انتظام کرے، تو یہاں الٹا معاملہ ہے، جنازہ روک کے رکھا۔ مجھے کتنوں نے کہا مولانا پہلے کھانے کا انتظام، میں نے کہا میرے نبی نے نہیں فرمایا، جہاں ہمارے نبی نے کہا نہیں تو وہ نہیں، چاہے پوری دنیا ہاں کہے، اور جہاں ہمارے نبی نے کہا کرو وہ کریں گے، چاہے پوری دنیا منع کرے۔ جان دے سکتا مگر نبی کے قانون کو توڑ سکتا۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو کس کے بولے اب مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ آپ کو ایک بات سنا دو، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، بولو کون سا خطبہ؟ اچھا سچ بتاؤ ہمارے نبی کا خطبہ کتنا اچھا ہوگا؟ بھائی اگر میں یہاں پہ کہوں کپٹیا میں کہ میں جمعہ تک رہوں گا اور میں جمعہ میں خطبہ پڑھاؤں گا تو بتاؤ آپ لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی میں کہوں کہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھاؤں گا، بولو خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟
ہوتا ہے کہ بھائی بیان کر رہے ہیں خطبہ بھی پڑھائیں گے, بولو ہوتا کہ کئی جگہ پر ہم خطبہ پڑھانے جاتے, دعا کریں کہ کپٹیا میں بھی آئیں گے انشاءاللہ, بولو کسی بھی, اور خطبہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کو میں بتاؤں کوئی باہر سے قاری صاحب آ رہے, ان کا خطبہ بہت اچھا ہوتا. اچھا اگر حرم شریف سے کوئی قاری صاحب آ جائے, اوہ اللہ اکبر, پورے لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے, تو جب حرم شریف کے امام کا خطبہ اتنا اچھا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا پیارا ہوگا. ہمارے نبی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے. سننا, اس زمانے میں ایسا جیسا آپ لوگ بیٹھے ہو نا, بس مسجد ویسی ہوتی تھی, اوپر کوئی چھت وغیرہ نہیں ہوتا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. ہمارے نبی کا خطبہ ہو رہا, ایک صحابی دور سے آ رہے جن کو جمعہ میں آنے میں دیر ہو گئی. اچھا وہ صحابی کا نام بھی سن کے آپ کو تعجب ہوگا, حضرت عبداللہ ابن مسعود. بولو کون؟ حضرت عبداللہ ابن. اچھا اتنے بڑے صحابی کو جمعہ میں کیوں دیر ہو گئی؟ وہ خود فرماتے میرے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں تھا, کپڑے کا انتظام ہو گیا تو میں جمعہ پڑھنے کے واسطے آ گیا. اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے, سارے صحابہ بیٹھے ہیں. اچھا اس زمانے میں ایسا ہوتا, صحابہ بیٹھے ہیں, پیچھے ان کے اونٹ کھڑے ہوتے, وہاں ان کے جوتے چپل ہوتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں سے آ رہے. اچھا ہمارے نبی خطبہ دے رہے. خطبے میں ہمارے نبی نے کوئی واقعہ سنایا, اور اس واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو. بولو کیا فرمایا؟ اجلسو کے معنی آتے بیٹھ جاؤ. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے تھے, جہاں سارے اونٹ کھڑے ہیں, جہاں لوگوں کے جوتے چپل رکھے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں پہ بیٹھ گئے. ارے بولو مجمع ادھر, اور بولو حضرت عبداللہ ابن مسعود پیچھے پارکنگ میں جہاں اونٹ ہے, جہاں چپلیں رکھی ہوئی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان دیکھا کہ سارا مجمع ادھر بیٹھا, حضرت عبداللہ ابن مسعود ادھر پیچھے بیٹھے. ہمارے نبی نے خطبے میں فرمایا ما بالک یا ابن ام عبد. ہمارے نبی نے فرمایا وہ عبداللہ ابن مسعود وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ارے سارا مجمع جمعہ میں ادھر بیٹھا ہے, تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ, آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا ماں قلت لک یا ابن ام عبد. ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا, میں تو ایک واقعہ بیان کر رہا تھا, اور واقعے میں نے کہا بیٹھ جاؤ, میں نے تم کو تھوڑی کہا بیٹھ جاؤ, تمہیں تھوڑی وہاں بیٹھنے کے لیے کہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہیں سے فرمایا میرے پیارے نبی مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھے کہا یا نہیں کہا, لیکن نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے, نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا, نہ بیٹھا ہوتا آگے قدم بڑھاتا, اللہ میرے وہ قدم کو جہنم تک پہنچا دیتا. اچھا ہمارے اتنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا. آگے ہمارے نبی کچھ کہتے کہ حضرت جبرائیل آئے خطبے کے بیچ میں. ہمارے نبی نے خطبہ روک دیا, جبرائیل تم کیوں آ گئے؟ کہا جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر وہی فیصلہ کر دیا ہے, جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا. اور قرآن پاک میں آیت آ گئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی کلمے والا مرد ہوگا یا کوئی کلمے والی عورت ہوگی, اللہ رسول کا حکم آ جائے, ان کی مرضی آگے, اپنی مرضی, بولو اپنی مرضی, اللہ رسول کی مرضی, اپنی مرضی. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا اگر تم نے اپنی مرضی آگے کی تو سمجھنا وہ مرضی تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی. تو میرے پیارو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں تو میں اب بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں, لیکن ختم کرنے سے پہلے میری آپ کو ایک اپیل ہے کہ یہ کپٹیا میں ہم آئے. ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا جلسہ تیار کیا, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تیار کیا. آپ نے معلوم نہیں لاکھوں روپے خرچ کیے, آپ نے نہ جانے کتنی لائٹیں لگائی, کتنی روشنیاں لگائی, اور کتنے علماء کو آپ نے دعوت دی, اور نہ جانے کتنوں کو کتنا اچھا کھلایا پلایا پہنایا. اللہ آپ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن میرے پیاروں جلسے میں آئے, ہم نے الحمدللہ قرآن پاک سنا, علماء کی تقریریں سنی, ہم نے بہت پیارے انداز میں نظم و نعت کو سنا. میرے پیاروں آئے اور چلے گئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان مہینہ ہمارے سر پر ہے, اور رحمت والا مہینہ, مغفرت والا مہینہ. آج پورا کپٹیا اور دور سے آنے والے مہمانان
آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک وعدہ پکا کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ پہلے ہاتھ اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اور آپ میرے کو 10 منٹ دیں گے؟ نہیں ہاں بولو نا، 10 منٹ دیں گے انشاءاللہ. بس اس کے بعد بات ختم انشاءاللہ. لیکن وہ 10 منٹ بہت قیمتی ہوگی جس میں ہمیں کام کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو نا، کریں گے انشاءاللہ. پورا مجمع پہلے میرے سوال کا جواب دے، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، ذرا بلند آواز سے بولے قیامت. نہیں اشرف الگ تھک گئے، تھک گئے نا آپ لوگ؟ تھک گئے؟ 10 منٹ تو دے دو. اب تو میں بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے 10 منٹ. آپ سب سنیں گے انشاءاللہ. پھر پورا مجمع بولے قیامت آئے گی. اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. بولو سبحان اللہ. اور پورا مجمع بولے قیامت ہے. سنو قیامت میں بہت جلدی بتاؤں گا، 10 منٹ میں بات ختم انشاءاللہ. قیامت میں سب جمع ہوں گے. بولو اللہ ہم سب کو جمع کریں گے. بولو قیامت میں اللہ ہم سب کو جمع کریں گے. پھر اللہ کی آواز آئے گی، یا اللہ کی تجلی آئے گی، یا اللہ کی روشنی آئے گی. اور کیا آواز آئے گی معلوم؟ اللہ کی آواز آئے گی یا عبادی اسجدونی. اللہ کی آواز آئے گی میرے بندو میرے بندو میرے بندو میری بندیوں. کیونکہ سب جمع ہوں گے، مرد ایک طرف ہوں گے، عورتیں ایک طرف ہوگی، سب جمع ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو میری بندیوں چلو مجھے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو. یا عبادی اسجدونی، مجھے سجدہ کرو. ایک کپٹیا والوں، جتنے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5 نماز پڑھنے والے جو بندے اور جو بندیاں ہوگی نا سب سجدے میں. اشرف کو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. جتنے بندے اور بندیاں ہوگی بولو سب کہاں پر؟ آواز نہیں آ رہی، بولو سب کہاں پر؟ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کو. بولو کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اور سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ. اے سب کے سب اللہ کو سجدہ کرے. اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندوں بندیوں 5 وقت نماز پڑھنے والے سر اٹھاؤ، میں تمہیں پہچانتا ہوں. اور اللہ فرمائیں گے میرا فیصلہ ہے جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے پیارے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے، تم نماز پڑھتے جاؤ گے، میں جنت کے فیصلے کرتا جاؤں گا. چلو بولو میدان میں سے سب نمازی چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ارے بولو نا کہاں چلے گئے؟ جنت میں. بچے کون میدان میں؟ بے نمازی. بھائی جب اللہ نے سب کو جمع کیا، ہماری عورتوں کو بھی، ماؤں کو بھی، بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، آپ کو بھی، میرے کو بھی، تو جتنے نمازی سب جنت میں چلے گئے تو پھر قیامت کے میدان میں بچا کون؟ بے نمازی. اللہ ان کو کیا کہیں گے؟ سجدہ کرو، اے سجدہ کرو. کیونکہ کبھی فجر پڑھا، کبھی ظہر پڑھا، کبھی نہیں پڑھا. اللہ کہیں گے سجدہ کرو. معلوم ہے حدیث پاک میں لکھا یہ جو کمر ہے نا، کمر کا حصہ، اس میں اللہ جہنم کا لوہا رکھیں گے. وہ لوہا رکھیں گے جس کو اللہ نے 3000 سال گرم کیا ہوگا. وہ لوہا اللہ یہاں رکھیں گے اور پھر اللہ کہیں گے سجدہ کرو. اب وہ سجدہ کیسا کرے؟ وہ تو رکوع بھی نہیں کر پائے گا. وہ جیسا سجدہ کرنے جائے گا اتنا زور سے چلائے گا اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ اللہ آگ لگی، اللہ اللہ لوہا جل رہا ہے، اللہ اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ ارے وہ روئے گا، خون کے قطرے ٹپکیں گے، اللہ برداشت نہیں ہوتا. اللہ کہیں گے سجدہ کرو. دیکھو وہ سجدہ کر کے جنت میں چلے گئے، تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے. اور کہیں گے اللہ میرے سے سجدہ نہیں ہوتا. اے کپٹیا والوں، بڑی دیر کے بعد اللہ کہیں گے اے میرے بے نمازیوں یہ مت کہو کہ سجدہ نہیں ہوتا، میری قسم میں کرنے بھی نہیں دوں گا. اللہ فرماتے میری قسم میں کرنے. کیوں نہیں کرنے دوں گا؟ اللہ فرماتے تیرے کان میں اذان کی آواز آئی، ارے کپٹیا میں اللہ کا گھر تھا، تیرا گھر اللہ کے گھر کے قریب تھا، اللہ نے تجھے موٹر بائک بھی دی تھی، اذان کی آواز تیرے کان میں آئی، اقامت کی آواز تیرے کان میں آئی، تو نے تیرے چچا اور ابا کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھا، تو نے تیرے بوڑھے دادا کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھا، تو تندرست تھا، تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے میری قسم اتنا مجبور کر دیا اب تجھے سجدہ کرنے نہیں دوں گا. اور اللہ فرشتوں کو کہیں گے جیسے وہ لوگ جنت میں گئے ان کو آخری جہنم میں جا کے پٹک دو. میرے دوستو اسے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں نمازی جنتی ہوتا ہے اور بے نمازی، ارے بولو نا بے نمازی
اور یہ میں نہیں کہتا، میرے کو کیا حق اتھارٹی میں کسی کو جہنمی کہوں، یہ جو میں نے واقعہ بتایا یہ قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام، میں نے بولا قرآن سے بڑھ کر کوئی سچا کلام۔ پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2۔ اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ اللہ فرماتے قیامت کے دن میری تجلی آئے گی، بے نمازی کو کہوں گا سجدہ کرو، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں ان کی نگاہیں جھکی ہوگی، ان کے چہرے پر لعنت ہوگی، اور اللہ کہیں گے دنیا میں تو تندرست تھا، تو نے سجدہ نہیں کیا، کرنے نہیں دوں گا، جہنم کے حوالے۔ اس سے کپٹیا والوں، یہ میں نے ڈائریکٹ قرآن سے بات کی، بلکہ پورا بیان قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا۔ اب آپ کی مرضی ہے، کیونکہ بڑے بڑے علماء نے کہا جس کا رمضان بن گیا سمجھو اس کی زندگی اور آخرت بن گئی۔ کون کون بنانے کو تیار ہے؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، میں نے بولو نا پڑھیں گے انشاءاللہ، اور تراویح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 20 رکعت تراویح ہم کو بھاری کیا کرتے معلوم؟ پہلی دوسری تیسری تراویح میں پوری مسجد فل، پھر چوتھے میں کم، پانچویں میں کم، چھٹے میں کم، پھر کب آئیں گے معلوم؟ 27ویں کو، جیسا قرآن ختم کروا لے آئے ہیں۔ بھائی یہ کیا معاملہ؟ اور پھر کسی کو پوچھو نا بھائی تراویح کیوں نہیں آتا؟ امام صاحب اتنا لمبا پڑھتے 1.25 گھنٹے تک میرا پاؤں دکھ جاتا۔ تو جب باہر کھڑے ہو کر اس کو دیکھتا ہے تو پاؤں نہیں دکھتا؟ موبائل میں پب جی میں ہاتھ میں آنکھیں نہیں دکھتی؟ موبائل میں زنا کرتے، موبائل میں چوری کرتے، موبائل میں سودی کاروبار ہوتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ دیکھے جاتے ہیں، موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے، ارے یہ موبائل کی وجہ سے ہمارے گھر میں بیوی کو طلاق ہوتی ہے، ارے یہ موبائل کی وجہ سے ماں کو گھر سے نکالا جاتا ہے، ارے اس موبائل کی وجہ سے چغلی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، باپ کو دھکے مار کے گھر سے نکالا جاتا۔ وہ موبائل میں ہمارے روزانہ کے 8 گھنٹے چلے گئے تو ہماری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی، اللہ کا قرآن سننے میں 1.25 گھنٹے میں ہمارے پاؤں میں درد ہونے لگا۔ قسم اللہ کی اگر صحیح میں اللہ پاؤں میں درد دے گا تو لنگڑاتا چلے گا، کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پائے گا۔ اس لیے میرے پیاروں آج اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ کون کون تیار ہے توبہ کرنے کے لیے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ آج سب کے سب توبہ کر لو، اور توبہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں آپ تیار ہو تو بولو، میں کیونکہ میرا ٹائم پورا ہو گیا۔ سنیں گے انشاءاللہ؟ بھائی توبہ کر لو، کتنا بھی بڑا گنہگار ہوگا، کتنا بھی بڑا پاپی ہوگا، کتنا بھی بڑا مجرم ہوگا، اللہ کیا فرماتے معلوم؟ ابکو حدیث پاک میں ابکو یعنی میرا بندہ رو لینا، رو لینا، میرے ڈر سے رو لے، میں نے تجھے کھلایا پلایا پہنا، اے بندہ رو لینا۔ اچھا بندہ رونے لگتا نا، آنکھ سے آنسو نکلتا، اللہ فرماتے میری قسم یہ آنسو گھال پڑ جائے گا اس سے پہلے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اچھا پھر کچھ لوگ ایسے، جب ہمارے نبی نے یہ بات بتائی نا تو کچھ صحابہ کرام آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا کہ رو، اب جن کو رونا آتا وہ روئیں گے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی، ہم کو تو رونا ہی نہیں آتا، کتنی بڑی بڑی دعا میں جا کے بیٹھتے اور کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے، لیکن ہمارے اندر طبیعت میں رونا ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو، ہمارے نبی نے فرمایا رو، رو گے تو اللہ معاف کرے گا، رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں، رونے کی صورت بنا لے اللہ اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ سب لوگ گاڑی پر بیٹھیں گے انشاءاللہ، بھائی سواری لے کر آئے ہوگے نا، کوئی 2 ویلر، کوئی 3 ویلر، کوئی 4 ویلر، جیسے بھی آئے ہوں گے، آپ کو معلوم ہے گاڑی میں بیٹھو تو دعا پڑھنے کا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ لیکن میں آج آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں جو نماز میں آخری دعا ہم کیا پڑھتے ہیں، اللہم انی، ہاں وہ دعا یاد کر لو، وہ سواری پر بیٹھو، دیکھو سواری پر بیٹھو اور نماز والی جو دعا ہے نا اللہم انی ظلمت نفسی، وہ پڑھو اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراؤ، رونے کا نہیں، رونے کا نہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر اسمائل، مسکراؤ۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو دیکھو وہ میرا بندہ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے، تو فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ کائے کو مسکراتا، وہ اس لیے مسکراتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ معاف نہیں کرنے والا، فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب ایسا اللہ کہاں ملے، روئے تو بھی معاف، رونے کی صورت بنائے تو بھی معاف،
اور بائک پہ بیٹھتے ہوئے مسکرا دو آسمان کی طرف دیکھ کر تو بھی معاف. ایسا اللہ کہاں ملے گا میرے پیاروں. مت ناراض کرو اللہ کو, ہمارے نبی کو مت ناراض کرو. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اس نے ہمیں ایمان دیا ہے, اس نے کلمہ دیا. میرے پیاروں, کورونا آیا, اومیکرون آیا, آسمان سے وبائیں آئی, زمین سے وبائیں آئی, حالات پہ حالات امت پہ آئے, لیکن قسم اللہ کی کپٹیا والے جتنے یہاں بیٹھے ہیں, سوچو اللہ نے ایک دن بھی ہم کو کھانے سے بھوکا نہیں رکھا, اللہ نے ایک وقت پانی سے ہم کو نہیں تڑپایا, اللہ نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. ورنہ ہم نے بہت سو کے بارے میں سنا کسی کو کھانا نہیں ملا, ارے کسی کو لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ زمین پہ چلتا چلتا پاؤں گھس گئے, ارے کسی کو اناج کے لیے لائن میں کھڑے ہو جانا پڑا. اللہ نے ہم کو بہت سکون کے ساتھ سب دیا ہے. پھر بھی یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر ہم فجر کی نماز چھوڑیں تو بتاؤ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا. اس آج سے کون کون ارادہ کرتا پہلے فجر کی نماز پھر 5 وقت کی نماز؟ بولو انشاءاللہ. میرے ہاتھ اوپر کر کے انشاءاللہ بولو. آج کی عشاء انشاءاللہ, موت کی عشاء انشاءاللہ, آج کی شام انشاءاللہ, موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی, ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. ایک بلند آواز سے پکا ارادہ مومن کا ارادہ وعدہ مومن ہے. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اور ایک بات بتاؤ, آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا آپ کے دل میں کیا ہے؟ ایمان. اور مولانا رومی کیا کہتے ہیں, کوئی یہ بولے کہ پہاڑ کل ادھر تھا, او آج پہاڑ ادھر چلا گیا, پھر کہو آج پہاڑ ادھر چلا گیا, حالانکہ ایسا ہونے والا, لیکن کہتے ہیں اس کو مان لے کہ وہ سچ بولتا ہوگا. کیونکہ مومن جس کے سینے میں کلمہ ہو, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اس لیے آپ لوگ بھی پکا وعدہ کرو کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آج سے گھر جائیں گے, ہماری بیوی بچے سب کو جا کر ایک ہی بات, نماز نماز نماز. اور اللہ کی قسم نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی یہاں جتنے علماء کرام بیٹھے, میں نے یہاں کرسی پر بیٹھ کر سب سے ملاقات کر لی. معلوم ہے سب سے ملاقات ہو گئی نہیں ہو گئی, کیونکہ اتنے بڑے مجمع سے ملاقات کرنا تو بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. کرو گے ملاقات, کرو گے؟ ہاں یا نہیں؟ میں تیار ہوں, آپ لوگ تیار ہونے چاہیے, لیکن ابھی دعا ہوگی, رکے ابھی رکے. بھائی اگر اس طریقے سے ملاقات کریں گے تو میں کبھی ملاقات نہیں کروں گا. حالانکہ میں یہاں آیا نا تو میں نے دیکھا مولانا بہت سارے لوگ بائک پر آ گئے اور بڑا استقبال ہوا, تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بیچارے اتنے دور سے آئے ہیں تو کیا ہم کو اتنے بڑے تو ہے نہیں, کوئی الگ مخلوق کے تو ہے نہیں, ہم کو بھی تو. اور آپ کو صحیح بتاؤں, اللہ کی قسم میں اس لیے ملاقات کرتا ہوں, اس میں سے معلوم ہے کون اللہ کا ولی ہوگا, اس کا ہاتھ اس کو لگے گا, اللہ اس کو بھی ولی بنا دے گا. لیکن ملاقات میں آپ ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو دھکا نہیں ماریں گے. آپ کہیں گے تو میں نیچے کرسی پر بیٹھ جاؤں گا اور ایک طرف ساری صفیں بنے گی. یہاں کے جتنے بھی انتظام کرنے والے جنہوں نے ماشاءاللہ اتنا بڑا انتظام کیا, دعا کے بعد سب کو ایک طرف کر دیں گے, پھر ایک ایک کر کے آتے جائیں گے ملاقات کر. میرا 1 گھنٹہ جائے گا, مجھے گوارا ہے, لیکن آپ دھکا مارو گے یہ مجھے گوارا نہیں. جہاں پتہ چلے گا کہ آپ نے بھیڑ بھاڑ میں دھکا مارنا شروع کیا, گاڑی آگے بلائی جائے گی, اس پر بیٹھ کے چلا جاؤں گا. لیکن میرے پیاروں, کیونکہ سلام کرنا سنت ہے, کسی کو تکلیف دینا حرام ہے, ہم حرام کام نہیں کریں گے. بولو کرنے والے سکون سے ملاقات یا نہیں کر سکو گے؟ یعنی آپ لوگ پہلے طے کرو یہ کر پاؤ گے یا نہیں کر پاؤ گے. کر پائیں گے, ایک طرف رہیں گے, کسی کو دھکم دھکی نہیں کرو گے. اچھا میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں, دیکھو یہ ضرور لے کے جانا, کیونکہ یہ کورونا اور لوگ ہم کو ڈراتے اب ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یہ ہم نے بڑی محنت سے یہ کام کیا. ایک طرف درود ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک طرف درود تنجینا, یعنی ایک طرف مسنون درود, ایک طرف مقبول درود, اور دونوں درود پر وعدہ ہے کہ اگر کوئی اس کو پڑھتا رہے گا, جان میں, مال میں, آبرو میں, عزت میں برکت ہوگی, اور ہر قسم کی آسمانی زمینی وباؤں سے محفوظ رہے گا. تو یہ کارڈ بھی یاد رہے تو آپ لوگ لے کر جانا. میں 1000 تقریباً لے کر آیا ہوں, لیکن لینے میں بھی دھکم دھکی مت کرنا, کیونکہ اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا. انشاءاللہ یہاں کے ذمہ دار آپ کے موبائل میں پہنچا دیں گے, آپ اور آپ کے گھر والے اس کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. چلو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما,
اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت گنہگار ہے اللہ. شعبان مہینہ ہے اللہ, آنے والا رمضان مہینہ ہے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہ اللہ بہت سارے لوگ روزی میں پریشان ہیں اللہ, بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ. بہت سے لوگ قرضے میں ڈوبے اللہ, غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے اللہ. جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, اس میں علماء بھی بیٹھے اللہ, حافظ بھی بیٹھے, قاری بھی بیٹھے, عالم بھی بیٹھے اللہ, سفید داڑھی والے بوڑھے بھی بیٹھے, سید خاندان کے چشم و چراغ بھی بیٹھے اللہ. کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. یہ سارے نیک لوگ بیٹھے اللہ, اس میں ایک میرے جیسا پاپی بھی بیٹھا ہے, ایک بہت بڑا گنہگار بیٹھا ہے, ایک بہت بڑا نالائق بیٹھا ہے, بہت بڑا غدار بیٹھا ہے اللہ. ہم کو محمدی بنا دے اللہ, ہمیں پیارے نبی کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے اللہ. ہمارے نبی نے بہت تکلیفیں اٹھائی, بہت تکلیف اٹھائی اللہ. تیری قسم ہمارے نبی نے بہت تکلیف اٹھائی اللہ. وہ کیسی گڑی تھی اللہ, وہ کیسی گڑی تھی جب حضرت فاطمہ دوپٹے میں روٹی لے کر آئی ہے اور ہمارے نبی کو کہا ابا جان مجھے بہت بھوک لگی تھی, میں نے آدھی روٹی کھا لی, پھر مجھے خیال آیا آپ کو بھی بھوک لگی ہوگی, میں آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر لائی ہوں. ہمارے نبی روئے, فاطمہ کو گلے لگایا, کہا بیٹی فاطمہ تیسری صبح ہے مجھے بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا, تیسری صبح ہے مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا. اللہ وہ کیسا منظر ہوگا. ہمارے نبی اپنے مبارک ہاتھ سے فاطمہ کو کھلاوے, فاطمہ اپنے مبارک ہاتھ سے نبی کو کھلاوے. جب روٹی ختم ہو گئی حضرت فاطمہ نے پوچھا ابا کل کیا ہوگا, ابا کل آپ کے گھر میں چولہا جلے گا نہیں جلے گا, میرے گھر میں چولہا جلے گا نہیں جلے گا. ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا, کہا بیٹی صبر کر لے, جنت کی عورتوں کی سردارن تو بنے گی. اور اس کے بعد حدیث میں یوں سمجھ میں آیا, ہمارے نبی نے فرمایا اے فاطمہ تو بھی صبر کر لے, میں بھی صبر کروں. ہمارے صبر سے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا اللہ. میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر اللہ, معاف کر دینا اللہ. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت دے دے اللہ, ان کو تندرستی دے دے اللہ. ماں بہت پیاری, ابا بہت پیارے اللہ, ان کے عمر میں برکت دے دے اللہ. جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ, میرے دونوں چلے گئے اللہ, ماں بھی چلی گئی اللہ, ابا بھی چلے گئے اللہ. وہ کیسی گھڑی ہوتی جب ماں کا جنازہ اٹھتا ہے, باپ کے جنازے کو کندھا دینا پڑتا ہے اللہ. وہ دن بڑا عجیب دن ہوتا ہے اللہ. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ. وہ ماں گھر میں ایک بار ہنستی تھی, پورا گھر باغ ہو جاتا تھا. ابا ایک مرتبہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے کوئی تکلیف تو نہیں اللہ, ساری تھکن دور ہو جاتی تھی. اللہ ماں باپ رات کو تہجد روک کے دعا مانگتے تھے, وہ ہاتھ نہیں رہے اللہ. ماں بھی چلی گئی اللہ, ابا بھی چلے گئے اللہ. جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ, ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ, ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ, ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ. تو ہم سے راضی ہو جا اللہ, تو ہم سے راضی ہو جا. پیارے نبی کو ہم سے راضی کر دے اللہ. مدینہ بلا لے اللہ, مدینہ بلا لے, مکہ بلا لے, عمرہ کروا دے. اے اللہ بڑی تمنا سے مدینہ جاتے اللہ, ایک ہی تمنا ہوتی ہے اللہ, زندگی بہتر ہے تو زندگی دے دے, اور موت بہتر ہے تو مدینے کا کوئی کونا ہی عطا فرما دے اللہ. مصطفیٰ کی محبت عطا فرما دے اللہ, ان کے نام پہ جینا مرنا عطا فرما دے اللہ. پورے مجمع کو نمازی بنا دے اللہ, یا پورے کپٹیا کو نمازی بنا دے. میرے کہنے سے نہیں ہوتا اللہ, بہت کمزور ہوں اللہ, بہت کمزور ہوں اللہ, نہیں ہوتا اللہ. سب کو نمازی بنا دے اللہ. اللہ ہماری طاقت میں تھا سب کے پاس ہاتھ اٹھانا, تیری طاقت میں ہے سب کو نمازی بنانا. ہم نے اپنی طاقت کا کام کر لیا, تو اپنی قدرت کا کام کر کے پورے کپٹیا کو نمازی بنا دے اللہ. دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے اللہ. سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب میں شاعر کو